آج کے لیکچر کا عنوان ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ کافی دنوں سے طلبہ کا تقاضا تھا کہ حالی پر لیکچر ہو، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی گئی۔ حالانکہ حالی ہمارے ان بزرگوں میں ہیں جنہوں نے اردو ادب کے فروغ اور اس کے استحکام میں انتہائی اہم کردار نبھایا ہے۔ آج کا یہ جو لیکچر ہے اسی مطالبے کی تکمیل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حالی مختلف الجہات شخصیت کے مالک تھے اور ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو ایک لیکچر میں سمیٹنا مشکل ہے۔ اس لیے حالی پر 2 لیکچر تیار کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر ان کے اسلوب تک سارے پہلوؤں کا احاطہ کیا جا سکے۔ آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے اور اس لیکچر کے پہلے حصے میں الطاف حسین حالی کی ابتدائی زندگی، ان کی شخصیت اور کردار کا ایک خاکہ یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ لیکچر کے دوسرے حصے میں خواجہ الطاف حسین حالی کی اہم علمی اور ادبی خدمات کا ایک اجمالی جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کے مختلف واقعات اور ان کی مجموعی علمی کاوشوں کا یہاں پر ذکر ہو جائے۔ حالی کے جد امجد جو تھے وہ افغانستان میں ایک جگہ ہے ہرات، وہاں کے بادشاہ کے لڑکے تھے خواجہ ملک علی۔ وہاں انہوں نے آسائش اور آرام کی زندگی چھوڑ کر کے 1276 میں ہندوستان چلے آئے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب غیاث الدین بلبن کی حکومت تھی۔ خواجہ ملک کے علم و فضل سے متاثر ہو کر کے بادشاہ نے انہیں پانی پت کی جاگیر عطا کی تھی۔ خواجہ ملک کے خاندان کی 15ویں نسل میں خواجہ عزت بخش پیدا ہوئے۔ پانی پت میں ایک محلہ ہے، محلہ انصاریان، یہ وہیں رہا کرتے تھے۔ ان کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہوئی تھیں، اور انہی خواجہ عزت بخش کے ایک فرزند تھے خواجہ الطاف حسین حالی۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں 1837 میں پیدا ہوئے۔ حالی کے بچپن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ان کا بچپن بالکل عام مڈل کلاس کے بچوں کی طرح گزرا تھا۔ 5 سال کی عمر میں جس طرح سے اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک استاد رکھ دیا جاتا تھا، اس کی نگرانی میں بچے عربی، فارسی اور مذہبی کتابیں پڑھتے تھے، انہوں نے بھی 5 سال کی عمر میں عربی، فارسی اور مذہبی کتابیں پڑھیں اور قرآن حفظ کیا۔ حالی کا خاندان مذہبی تھا، اس لیے ان کا بھی مذہب کے تئیں جو رجحان تھا وہ فطری تھا۔ 9 برس کے ہوئے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد کی رحلت کے بعد حالی کے جو بڑے بھائی تھے خواجہ امداد حسین، انہوں نے حالی کی پرورش کی۔ تو مالی حالات کی تنگی کی وجہ سے حالی کو باقاعدہ تعلیم جو اسکول کی ہوتی ہے وہ نہیں مل سکی، حالانکہ خود ان کے اندر علم کی چاہت بہت زیادہ تھی، وہ ہمیشہ علم کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس زمانے کا جو عام رواج تھا اس کے حساب سے ان کی شادی بھی کم عمری میں ہو گئی، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تعلیمی سلسلہ اپنا کسی بھی طرح سے جاری رکھنا چاہا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے پانی پت چھوڑ کر کے وہ دہلی چلے 1854 میں۔ 1854 کی جو دلی تھی وہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھی، گرچہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ سیاسی اعتبار سے وہ مغل سلطنت کا بالکل زوال کا دور ہے، انگریز اپنا اقتدار بڑھا رہے ہیں، یہ وہ موقع ہے جب وہ دہلی پہنچے ہیں۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی دہلی میں ایسی شخصیات موجود تھیں، عالم دین موجود تھے، ممتاز شعراء موجود تھے، اطباء تھے، جس کی وجہ سے وہاں کی جو تہذیب تھی، وہاں کی جو سماجی زندگی تھی وہ بہت ہی ممتاز مانی جاتی تھی۔ جامع مسجد کے پاس ایک مدرسہ تھا، مدرسہ حسین بخش، وہاں پر حالی نے داخلہ لے لیا، اور وہاں مولوی فیض الحسن، مولوی امیر احمد اور شمس العلماء میاں نذیر حسین سے عربی، فارسی اور اسلامی علوم کی تعلیم پائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر برطانوی حکومت نے دہلی میں
انگریزی اور یورپی تعلیم کے لیے قدیم دلی کالج کا قائم کیا تھا 1925 میں. اور اس کالج کا کیا مقصد تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں بچوں کو مغربی تعلیم انگریزی زبان میں سکھائی جائے. طلباء کو وظیفہ بھی ملتا تھا. حالی اگر چاہتے تو اس کالج میں داخلہ لے سکتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ اس بات میں مانے رہا کہ وہ اس کالج میں داخلہ لیں اور انگریزی زبان میں وہ علوم سیکھیں. انگریزی تمدن کو اور خاص طور سے انگریزی زبان کو وہ اس زمانے میں جو خاص مذہبی ماحول تھا اس میں بدعت سمجھتے تھے لوگ، اور بہت سارے علماء کا بھی یہی خیال تھا. اسی وجہ سے وہ انگریزی سے وہ دور رہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ماسٹر رام چندر ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، نذیر احمد ہیں، مولوی ذکا اللہ ہیں، ماسٹر پیارے لال، یہ سب اسی کالج کی جو 1825 میں انگریزوں نے بنایا تھا اسی کالج کے فارغین میں سے ہیں. ان لوگوں کے برخلاف حالی نے فارسی اور عربی علوم کے ذریعے اپنی قابلیت بیان پہنچائی. 1854 اور 55 کے درمیان میں مختلف ادبی شخصیات سے ان کی ملاقات ہوئی. اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 ممتاز شعراء تھے اردو کے، غالب، مومن اور ذوق زندہ تھے، اور دلی کی جو ادبی محفلیں تھیں انہی شعراء کے دم قدم سے زندہ تھیں. قلعے میں بھی جو مشاعرے ہوتے تھے 15 اور 29 تاریخ کو ہر مہینے کی، وہاں پر یہ شعراء جاتے تھے اور اپنا کلام سناتے تھے. حالی نے غالب کو اردو اور فارسی کلام پڑھتے ہوئے انہی مشاعروں میں سنا تھا اور ان کی شاعری سے متاثر ہوئے تھے. اسی زمانے میں حالی نے اپنی شاعری کا آغاز کیا اور اردو اور فارسی اشعار کا مفہوم سمجھنے کے لیے غالب کے پاس جانے لگے. شاعری میں حالی نے اپنا تخلص خستہ رکھا تھا. غالب کو اپنی غزلیں دکھائیں اور غالب نے ان غزلوں کو دیکھ کر کے جو رائے دی تھی کہ اگر تم شعر نہیں کہو گے کہ اگر تم شعر نہیں کہو گے تو اپنے ساتھ بڑی بے انصافی کرو گے (unquote). غالب کی اس ناقدانہ رائے نے ان کا حوصلہ بہت بڑھا دیا اور پھر وہ مصائب زمانے سے پریشان نہیں ہوئے اور ان آزمائشوں کو جھیلتے ہوئے انہوں نے اپنا فکر سخن جاری رکھا. آپ کو معلوم ہے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ وہ 17 سال کی عمر میں دہلی آ گئے تھے، لیکن گھر پہ کسی کو اطلاع نہیں دی تھی. انہوں نے 1 سال کی مدت تک وہ یہاں بھٹکتے رہے. پھر گھر والوں کو اس کا علم ہوا کہ وہ دہلی میں ہیں تو وہاں سے ان کو بلایا گیا. جب وہ پانی پت میں آئے پھر اس کے بعد ضلع حصار میں دفتر کلیکٹری میں ایک معمولی ملازمت کی اور ساتھ میں جو ان کی پرائیویٹ تعلیم تھی اس کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا. پہلی جنگ جو آزادی ہے ہندوستان کی 1857 اس کا جب سانحہ ہوا تو ان کی جو ملازمت تھی حصار میں دفتر کلیکٹری میں وہ جاتی رہی اور آخر کار مجبور ہو کر کے وہ پانی پت چلے آئے. پانی پت میں وہ حصار سے واپسی کے بعد 4 سال تک رہے اور ظاہر ہے کہ ملازمت نہیں تھی، ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے مشکل حالات سے گزر رہے تھے، لیکن تعلیمی سلسلہ یہاں بھی انہوں نے جاری رکھا اور پانی پت کے جو مشہور علماء تھے ان سے قرآن اور حدیث کی معلومات حاصل کی. 1862 میں پھر دہلی واپس آئے اور 1863 میں ان کی ملاقات نواب محمد مصطفیٰ خان شیفتہ سے ہوئی جو دہلی میں غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے. اردو میں شیفتہ اور فارسی میں حسرتی تخلص وہ رکھتے تھے اور شیفتہ کی رفاقت کے کچھ ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ انہیں یعنی شیفتہ کو اپنے چھوٹے صاحبزادے نقش بند خاں کی تعلیم کے لیے ایک استاد کی ضرورت تھی اور انہیں حالی سے بہتر کوئی دوسرا نظر نہیں آیا. حالی کے ہاں شیفتہ کے ہاں جو ہے حالی کہیں 7 سال لکھا ہوا ہے، کہیں 8 سال لکھا ہوا ہے، لیکن ایک طویل عرصے تک وہ شیفتہ کے ہاں رہے. تو شیفتہ کے ساتھ گزارا ہوا جو حالی کا یہ زمانہ ہے وہ ان کی تربیت کے لحاظ سے، تربیت شعری کے لحاظ سے، شاعری چونکہ وہ کرتے تھے، شیفتہ بھی چونکہ مومن کو کلام وہ دکھاتے تھے، اس لحاظ سے ان کا یہ زمانہ بڑا سود مند رہا اور انہوں نے اسی زمانے میں خستہ جو ان کا اپنا تخلص تھا
اس سے اپنا تخلص بدل کر کے حالی کر لیا تھا۔ غالب سے قریب رہنے کا بھی انہیں خوب موقع ملا۔ غالب آپ جانتے ہیں کہ اسید کی بہت ممتاز شخصیت تھے۔ غالب کی شخصیت کا حالی پر بہت گہرا اثر پڑا اور انہوں نے غالب کی سوانح عمری لکھنے کا ارادہ کر لیا، اور یادگار غالب بہت مشہور کتاب ہے، اس میں حالی کے حالات بیان کیے۔ ابھی اس کا ذکر اور تفصیل سے ہم کریں گے۔ غالب اور شیفتہ کی وفات کے بعد حالی کو ملازمت کی فکر ہوئی، تو پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں لاہور میں ایک اسسٹنٹ مترجم کی جگہ خالی تھی، وہاں انہوں نے درخواست دیا اور ان کا تقرر ہو گیا۔ یہاں ان کو جو کام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ انگریزی سے اردو میں جو کتابیں ترجمہ ہوئی تھیں ان پر نظر ثانی کریں، زبان و بیان کی جو غلطیاں ان میں ہوں ان کو درست کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تخلیقات میں جو مترجمہ کتابیں ہیں ان میں ادبی شان پیدا کریں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ پہلا موقع ہے جب وہ انگریزی کی کوئی چیز اردو کے توسط سے پڑھ رہے تھے۔ وہ مغربی خیالات سے واقف ہوئے۔ اس واقفیت نے ان کی علمی و ادبی زندگی پر بہت مثبت اثر ڈالا۔ انگریزی ادب کے مطالعے سے ان میں تنقیدی شعور پیدا ہوا۔ انگریزی ادب کے اردو تراجم کی تنقیدی کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ انجمن پنجاب سے وابستگی ایک بہت اہم واقعہ ہے ان کی زندگی کا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر جی ڈبلیو لٹنر گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل ہوا کرتے تھے، اور وہ اردو کی ترقی کے لیے پنجاب کے علاقے میں کافی کوشاں رہتے تھے۔ انہوں نے 1864 میں ایک سوسائٹی بنائی تھی، انجمن اشاعت مطالب مفید پنجاب۔ تو یہ بڑا نام لمبا تھا، اس نام کو انہوں نے چھوٹا کیا اور 1 جنوری 1865 کو انجمن پنجاب کے نام سے اسے تشکیل دیا۔ اس کا نام، اس بڑی سوسائٹی کا نام چھوٹا کر دیا، انجمن پنجاب کر دیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس انجمن کا کام یہ تھا کہ جدید علوم کی جو تعلیم ہے ان کو علاقائی زبان کے ذریعے عام کریں، یعنی جو مغربی علوم تھے اور جدید علوم تھے ان کی تعلیم کو علاقائی زبان میں عام کرنا، یہ اس انجمن کا مقصد تھا، اس کے قیام کا۔ 1870 کے اوائل میں پنجاب حکومت کے محکمہ تعلیم نے ایک ماہنامہ تعلیق پنجاب جاری کیا، اور بعد میں اس کا باقاعدہ انتظام جو ہے حالی کے سپرد ہوا تھا۔ انجمن پنجاب سے ہی وابستہ بہت اہم چیز جو ہے وہ مشاعرہ ہے، یعنی مشاعرہ انجمن پنجاب، آپ 1874 کی بات میں کر رہا ہوں، کہ کرنل ہاررائڈ نے ان کی صلاح پر، اور انہیں جو یہ ہدایت دی گئی تھی وہ یہ کہ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر ڈونلڈ میکلوڈ تھے، انہوں نے کرنل ہاررائڈ جو کہ اس زمانے میں ڈائریکٹر تعلیمات تھے ان کو ایک خط لکھا جس میں یہ پروپوزل رکھا کہ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں اردو شاعری دیگر مضامین کی طرح شامل کی جائے۔ تو اس سلسلے کی ایک میٹنگ 9 مئی 1874 میں ہوئی۔ آزاد نے اس میٹنگ میں ایک مضمون پڑھا جس میں قدیم شاعری کی خرابیاں بیان کی گئیں، جدید شاعری کی خوبیوں کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس طرح نئے قسم کے مشاعروں کی بنیاد پڑی۔ پہلے غزلیں کہی جاتی تھیں، پڑھی جاتی تھیں، اب نظمیں پڑھی جانے لگیں، اور نظموں کے لیے خاص طور پہ پہلے جس طرح سے نظمیں جو لکھنے کا معاملہ ہوا وہ یہ کہ عنوان دیے جانے لگے، اور اس عنوان کے تحت شعراء نظمیں لکھ کر کے لاتے تھے اور اس مشاعرے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو کرنل ہاررائڈ کی ایما پر سب سے پہلا مشاعرہ لاہور میں منعقد ہوا جس میں شعراء نے برکھا رود کے عنوان سے نظمیں لکھی، اور اس طرح کے مشاعروں کا شعراء نے بہت گرمجوشی سے استقبال کیا۔ حالی لاہور میں تھے اور انہوں نے آزاد کا بھرپور ساتھ دیا۔ حالی نے مختلف موقعوں پر 4 نظمیں 4 مشاعروں میں پڑھی تھیں۔ وہ 4 نظمیں جو بڑی مشہور ہیں، برکھا رود ہے، ایک نشاط امید ہے، تیسری نظم مناظرہ رحم و انصاف ہے، اور چوتھی نظم جو ہے حب وطن ہے۔ یہ نظمیں بڑی دلکش انداز میں انہوں نے پڑھ کے سنائیں، اور آج بھی جب ان نظموں کو آپ پڑھیں تو ان میں وہی تازگی اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ حالی
لاہور میں رہے ضرور لیکن ان کا وہاں دل نہیں لگا. وہ 1874 یا اس کے 74 کے آخر میں یا 75 کے بالکل شروع میں وہ لاہور سے دہلی آ گئے. اور لاہور کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اردو نثر کی طرف توجہ کی تھی. اس سے پہلے وہ جب دہلی میں تھے تو وہ نثر میں کافی کچھ لکھ چکے تھے. جب 1854 اور 55 میں جب وہ زمانے طالب علم میں تھے تو اس وقت دینیات کے موضوع پر ایک کتابچہ تحریر کیا تھا. اور اس کے علاوہ ایک کتاب انہوں نے مولود شریف کے نام سے لکھی تھی 1864 میں. اس کتاب کی خوبی یہ تھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات، ان کے حالات زندگی اور مذہبی قابل قبول باتیں، قابل عمل جو باتیں تھیں وہ اس میں درج تھیں. اور مولود شریف جو لکھی گئی تھی وہ مذہبی جو ہے جو میلاد ہوتے ہیں، جو مجمع ہوتے ہیں، انہیں پڑھنے کے مقصد سے لکھی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے ایک پانی پت کا ہی ایک پادری، یعنی ایک مسلم جو عیسائی ہو گیا تھا، عماد الدین کے نام تھا اس کا، اس نے ہدایت المسلمین کے نام سے کتاب لکھی. تو اس کا جواب، اور اس کتاب میں اس نے اسلام اور عیسائی مذہب کے درمیان موازنہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ عیسائی مذہب سب سے اچھا مذہب ہے. تو حالی نے اس کے ان تمام اعتراضات کے جواب دیے تھے. اور تریاق مسموم کے نام سے، عنوان سے دہلی میں ایک اخبار نکلتا تھا خیر الوائز، جو ماہ نامہ ایک اخبار تھا خیر الوائز، اس میں تریاق مسموم کے عنوان کے تحت وہ اس کے جوابات لکھتے تھے اور وہ شائع ہوئے تھے. اسی طرح سے عماد الدین نے ایک کتاب تاریخ محمدی لکھی، اس میں بہت سارے اعتراضات کیے. حالی نے اس کی دوسری کتاب پر بھی تفصیلی تبصرہ تاریخ محمدی پر منصفانہ رائے کے تحت کیا. اسی طرح سے ایک کتاب ڈاکٹر لٹنر کی تھی جو ارضیات کے موضوع پر تھی، عربی سے اردو میں حالی نے ترجمہ کی، اور فرانسیسی زبان سے مصری مصنف نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا تھا. اس کا نام طبقات الارض ہے یا مبادئ علم ارضیات ہے. حالی کا یہ ترجمہ کافی اسکول کے نصاب کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا تھا. پھر حالی نے ایک کتاب اور لکھی تھی مجالس النساء. حالی جو ہے ڈاکٹر نذیر احمد کے جو ناول ہیں، یعنی بنات الناش اور میرات العروس اور اس طرح کے جو ناول ہیں جس میں لڑکیوں کی تعلیم کو موضوع بنایا گیا ہے، ان ناولوں سے متاثر تھے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. یہ کتاب 2 حصوں میں منقسم ہے اور 1874 میں شائع ہوئی تھی. اس کتاب کا بھی جو موضوع تھا، یعنی مجالس النساء کا، کہ لڑکیوں کی تعلیم اس کا ایک موضوع تھا، جس میں عورتوں کی اصلاح اور بچوں کو عمدہ تربیت کے گر نہایت سلیس زبان میں قصے کے پیرائے میں بیان کیے گئے تھے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ لاہور میں ان کا دل نہیں لگا، تو وہ لاہور سے دہلی واپس آ گئے. اور خوش قسمتی سے جو یہاں پر اینگلو عربک اسکول تھا، جو نئی دلی ریلوے اسٹیشن کے پاس یہ اسکول آج بھی ہے، اس میں ایک عربی استاد کی جگہ خالی ہوئی تھی. اس پر ان کا تقرر ہو گیا اور وہ دہلی رہنے لگے. اور جنوری 1887 میں حالی کو لاہور یعنی ایچسن کالج لاہور کے سربراہ کی طرف سے کالج کے سپرنٹینڈنٹ کی جگہ کی پیشکش ہوئی تھی، جو انہوں نے قبول کی اور پھر جا کر کے پھر لاہور میں ملازم ہو گئے. لیکن جیسا کہ ان کا دل دلی میں بستا تھا، اس لیے پھر وہاں ان کی صحت گرنے لگی اور 6 مہینے کی ملازمت کے بعد ہی وہ وہاں سے استعفیٰ دے کر کے پھر دلی واپس آ گئے. اور جو ان کی ملازمت اینگلو عربک اسکول میں تھی استاد کی حیثیت سے، وہاں پھر وہ کام کرنے لگے. حیدرآباد سے انہیں وظیفہ بھی ملا. 1887 میں نواب سر آسمان جاہ وزیر اعظم حیدرآباد وہ شملہ کا دورہ کر رہے تھے. سر سید نے انہیں علی گڑھ آنے کی دعوت دی، اور جب سر سید اپنے رفقا کا ان سے تعارف کرا رہے تھے نواب صاحب سے، تو انہوں نے حالی کا بھی تعارف کرایا. تو حالی کی تخلیقات وہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے اور ان کی شخصیت سے پھر وہ بہت متاثر ہوئے. اور انہوں نے پوچھا کہ انہیں پیشکش کی کہ وہ حیدرآباد کی طرف سے جو امداد مصنفین کے صیغے کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا، وظیفے کی پیشکش کی. ان کو لگا کہ صاحب اتنا باصلاحیت آدمی، اتنا ذہین آدمی، اس کی جو یعنی فکر معاش میں اس طرح سے پریشان رہے گا تو یہ قوم ملت دونوں کا خسارہ ہے. یہ سوچ کر کے نواب صاحب نے انہیں پوچھا کہ کتنا وظیفہ آپ کو دیا جائے. تو حالی نے وہاں جو ہے، چونکہ انہیں اینگلو عربک اسکول سے 60 روپے ماہانہ ملتے تھے، اور جو دلی کا جو سکہ رائج الوقت تھا وہ حیدرآباد میں جو سکہ رائج الوقت تھا
75 روپے اس کے بنتے تھے، تو انہوں نے 75 روپے وہاں سے وہ جاری ہو گئے. تو اب جب وہاں سے وظیفہ جاری ہو گیا تو انہوں نے اینگلو عربک اسکول میں جو ملازمت تھی وہ ملازمت انہوں نے چھوڑ دی. اگست 1889 میں حالی جو ہے اپنے وطن پانی پت چلے گئے. 1900 میں ان کی اہلیہ اسلام النساء کی وفات ہوئی. حالی کی 6 اولادیں تھیں، لیکن ان میں سے صرف 3 اولادیں زندہ رہیں. انہیں حکومت برطانیہ نے 1904 میں ان کی علمی اور ادبی خدمات کے صلے میں ایک بہت بڑا جو ادبی خطاب تھا اس زمانے میں، شمس العلماء، اس خطاب سے نوازا. حالی نے یہ اعزاز قبول کیا اور پنجاب حکومت کا اس اعزاز پر شکریہ بھی ادا کیا. حیدرآباد کا بھی سفر کیا حالی نے. دسمبر 1905 میں میر محبوب علی خان نظام ششم، حیدرآباد کی 40 سالہ جو ہے سالگرہ تھی، اس موقع پر انہیں بلایا گیا. حیدرآباد سے چونکہ ان کا ایک خصوصی تعلق تھا، وہاں سے وہ وظیفہ بھی پاتے تھے، اس لیے صحت خراب تھی، اس کے باوجود سفر کی صحبت برداشت کی اور وہاں گئے اور 6 مہینے وہاں قیام کیا. حالی کا جو مستقل قیام تھا وہ تو اپنے آبائی وطن پانی پت میں ہی رہتا تھا. وہیں پر جب وہ تھے تو محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے 21ویں جو اجلاس تھی اس کے صدارتی خطبے کا دعوت نامہ ملا. پانی پت میں حالی نے ایک ہائی اسکول کھولنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے وہ 3 سال تک چندہ جمع کرتے رہے، لیکن جو پیسہ وہ جمع کر پائے اس چندے سے وہ اس مقصد کے لیے ناکافی تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسکول کے بجائے لائبریری قائم کی جائے. تو وکٹوریہ میموریل پبلک لائبریری انہوں نے قائم کی اور اپنا جو ذاتی کتب خانہ تھا حالی کا، انہوں نے لائبریری کے لیے عطیے کے طور پر وہ کتب خانہ دے دیا. اس طرح سے ایک عمدہ لائبریری قائم ہو گئی. 47 میں یہ قیمتی لائبریری جب سانحہ تقسیم کا سانحہ پیش آیا تو اس میں یہ لائبریری ضائع کر دی گئی. اور حالی کے جو چھوٹے بیٹے تھے خواجہ سجاد حسین، انہوں نے والد کی خواہش کی تکمیل کی اور حالی کے نام پر حالی مسلم ہائی اسکول رکھا. لیکن یہ اسکول بھی 1947 میں فساد کی نذر ہو گیا. حالی کو اپنی صحت کی خرابی کا بہت پہلے احساس ہو چکا تھا. 1855-54 میں جب وہ پہلی مرتبہ دلی آئے تھے اور پھر جو ادھر بھٹکتے رہے، پھر اس کے بعد جب 57 میں جب وہ واپس گئے اور یہ جب سانحہ پیش آیا تھا غدر کا جو واقعہ ہوا، اس میں جس طرح سے وہ گھر پہنچے ہیں اس میں بہت زیادہ ان کی صحت اس وقت خراب ہوئی. اخیر عمر میں آپ دیکھیں کہ انہیں بینائی کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا، راشا بھی ہوا، غرض بہت ساری بیماریوں نے ان کو آ کر گھیر لیا. اور ان سب بیماریوں کی جو شروعات تھی اس وقت سے ہی ہو گئی تھی جب وہ بھاگ کر کے دہلی آئے تھے اور تعلیم کی غرض سے بھی، چونکہ وہاں پانی پت کے اس ماحول میں انہیں ایک طرح سے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا اور وہ تعلیم اپنی جاری رکھنا چاہتے تھے. تو اس غرض سے جب وہ آئے تھے تو یہاں جس طرح سے انہیں مصیبتیں اٹھانی پڑی، پھر اس کے بعد جو 57 کا جو معاملہ ہوا اس میں جس طرح سے ساری چیزیں پیش آئیں، ان تمام باتوں نے، ان تمام حالات نے ان کی صحت پر بہت ہی برے اثرات مرتب کیے اور 77 سال کی عمر میں ان کا 31 دسمبر 1914 کو ان کا انتقال ہوا. غرض آپ دیکھیں کہ حالی کا جو مرتبہ ہے وہ بحیثیت انسان کافی بلند ہے. حالی کی زندگی کے واقعات سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں. ان کا خاندانی شجرہ شرافت، دوستوں اور رشتہ داروں سے ان کی محبت اور شفقت اور مجبوروں کی دستگیری ان کو عظیم بناتی ہیں. ایچیسن کالج میں سپرنٹینڈنٹ ہوئے لیکن کبھی فائدے کی بات نہ سوچی. نواب سر آسمان جان نے ان سے گزارے کے لیے کتنا وظیفہ درکار ہے جب پوچھا تو صرف 75 روپے ہی بتائے، صرف 60 روپے ہی بتائے اور وہاں کے حساب سے جو سکہ رائج الوقت تھا یعنی زیادہ نہیں بتایا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسکول کی تنخواہ کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ جو وظیفہ ملتا تھا، اس کے علاوہ جو ان کی تصانیف تھی بہت ساری، ان تصانیف سے کبھی کوئی مالی فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے نہیں سوچا. تو یہ ساری باتیں
ان کے ان ساری باتوں سے ان کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. شکریہ.